الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم آپ تمام حضرات کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے اختتام پر عید الفطر کا دن ہمیں عنایت فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے: للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ جب بندہ رب سے ملاقات کرے گا، اس کو جو خوشی حاصل ہوگی اس وقت اس کی ہلکی سی جھلک، ایک چھوٹی سی تمہید ہے یہ عید الفطر۔ روزانہ ہم افطار کرتے تھے روزہ رکھ کر، شام کو افطار کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افطار کے وقت خوشی ملتی ہے، بہت سکون ملتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب روزہ انسان اس وقت روزہ کھولتا ہے۔ تو روزانہ پورے مہینے یہ معمول تھا کہ دن میں روزہ رکھنا اور شام میں افطار کرنا، اسے کہا جاتا ہے افطار اصغر۔ ایک ہے افطار اکبر، یعنی ایک مہینے کے بعد صبح کے وقت سنت یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جائے۔ ایک مہینے کے بعد یہ کوئی ایک افطار ہوا، اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے، اس کی بھی اپنی ایک حلاوت ہے اور اس کی بھی اپنی ایک خوشی ہے۔ عید الاضحیٰ میں حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھاؤ، نماز کے بعد قربانی کے جانور کا گوشت کھاؤ، لیکن عید الفطر میں یہ حکم ہے کہ نماز میں جانے سے پہلے کوئی چیز کھا کے جاؤ، کوئی میٹھی چیز، کھجور،
یا جو چیز مہیا ہو کھا کے جاؤ، کیونکہ انسان کا مزاج یہ عادی ہو چکا ہے روزہ رکھنے کا. ایک مہینے روزہ رکھا، عادی ہو چکا ہے. لیکن دین نام ہے اللہ کے حکم کو ماننا. جہاں جس طریقے سے اللہ کا حکم آئے گا اسی کو ماننا دین ہے. اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے. اللہ نے کہا اعتکاف میں بیٹھو، اعتکاف میں بیٹھنا عبادت. عید کا چاند نکل آیا ہے، اب اعتکاف ختم. اب اس کے باوجود زبردستی اگر کوئی بیٹھا رہے کہ نہیں ہم تو اب نہیں جائیں گے، ہم بیٹھے ہیں 10 دن سے، ہم نہیں جائیں گے اب گھر، تو اگر کسی کو کہیں روکا جائے، کوئی سی بات ہو جائے کہ اس کو روک دیا جائے وہاں پر اور پھر اجازت دیا بھائی تم اب جا سکتے ہو، اس کے باوجود وہ بیٹھا رہے نہیں جائے تو پھر اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے. اللہ کا حکم تھا اعتکاف میں بیٹھو، بیٹھ گئے ہم. اب اللہ کا حکم آ گیا ہے بھائی اعتکاف ختم کرو، ختم کریں گے ہم. ایسے اللہ کا حکم تھا کہ روزہ رکھو، تو 1 مہینے ہم نے روزہ رکھا. اب اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں اب روزہ نہیں رکھنا ہے، تو اب انسان کا نفس ہے وہ عادی ہو چکا ہے 1 مہینے روزہ رکھ کر. فوراً حکم ہوا کہ نماز سے پہلے کچھ کھاؤ، یہ واضح کرو کہ نہیں آج ہمارا روزہ نہیں ہے. نماز سے پہلے حکم ہے، جبکہ بقرعید میں ایسا نہیں ہے کیونکہ وہاں روزہ نہیں ہوتا ہے. یہاں 1 مہینے روزہ رکھنے کے بعد حکم ہے کہ پہلے کچھ کھا کے تب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ. دین کے مزاج کو ہم سمجھیں کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے کرنے کا ہمیں کرنا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے کہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اسی کا نام دین ہے. پھر اس میں مبالغہ نہ کیا جائے. تو عید الفطر کے دن یہ حکم ہے کہ کوئی چیز کھا کر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، یہ ظاہر کرو کہ نہیں آج ہمارا روزہ نہیں ہے، کیونکہ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. ہاں اگلے دن آپ روزہ رکھیں، اگلے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور شوال کا 6 روزہ رکھا، کان کصیام الدہر، گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا. پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا اگر کوئی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزہ رکھ لے. تو عید کے دن حرام ہے لیکن کل آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی پابندی میں نہیں کر رکھنا. پرسوں رکھیں آپ، پورے مہینے میں 6 روزہ چاہے لگاتار رکھیں چاہے الگ الگ رکھیں، یہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن عید کے دن نہیں. تو 6 روزہ کوئی رکھ لیا کر، 1 مہینے کا روزہ ادھر، 6 روزہ ادھر، 36 روزہ. اگر 29 روزہ بھی ہوتا ہے تب بھی اللہ پورے مہینے روزہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 30 ہو جائے تو، اگر 29 ہو جائے تب بھی اللہ پورے مہینے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو 36 روزہ ہوئے اس کے. اور اللہ کا اصول یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو 1 نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا دیتا ہے. اللہ اس کو 10 گنا دیتا ہے. تو 36 روزہ رکھا، اس کا 10 گنا کریں گے تو 360 ہوگا. پورے سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب مل جائے، وہ صائم الدہر ہو گیا وہ. لیکن عید کے دن یہ حکم ہے کہ پہلے کچھ کھا کے تب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، کیونکہ آج یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ افطار اکبر ہے، بڑا افطار ہے کہ 1 مہینے کے بعد موقع ملا ہے کہ کچھ کھا کر کے جاؤ. اور ہماری جو عید ہے، ہمارا جو تہوار ہے، ساری قوموں سے الگ، ساری قوموں سے نرالا تہوار ہے. ہم صرف اپنے تہوار پر غور کر لیں اگر
تو پوری زندگی ہم شکر ادا کریں گے اللہ آپ نے اتنا خوبصورت تہوار ہمیں عطا فرمایا، ایسا نرالا تہوار آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ قوموں کا مزاج، ان کا اخلاق کا پتہ چلتا ہے ان کے قومی تہوار سے، ان کے اخلاق کا، ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے ان کے تہوار سے۔ سال میں اللہ نے 2 دن دیے ہمیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 تہوار اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ خوشی منانے کے لیے 2 تہوار اللہ نے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور دونوں کی شان نرالی ہے۔ آپ دیگر قوموں کے تہوار کو دیکھیں گے، ان کے تہوار کا جو دن ہوگا، کوئی ایسا واقعہ ماضی میں ہوا، کوئی واقعہ ہوا، کوئی بڑا واقعہ ہوا، اس کو انہوں نے تہوار کا دن منا لیا۔ مثال کے طور پر عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، ان کے خیال سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کرسمس مناتے ہیں۔ ایسے یہودی اس دن کو تہوار مناتے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا پار کرا دیا اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا، وہ دن ان کے لیے تہوار کا دن ہے۔ یہ واقعات ہیں جو ماضی میں ہو چکے ہیں، اب یہ دوبارہ نہیں ہوں گے۔ ماضی میں یہ واقعہ ہو کے ختم ہو گیا، اب دوبارہ یہ واقعہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اپنے تہوار پہ اگر غور کریں گے تو ہمارے لیے جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دن کو تہوار نہیں منایا گیا۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، تاریخی دن تھا، اس دن کو تہوار نہیں منایا گیا۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ جب غالب ہوئے کفار پر، وہ یوم الفرقان قرآن نے اس کو کہا ہے، اس دن کو تہوار نہیں منایا گیا۔ خندق کے دن کو، غزوہ خندق کو، غزوہ احد کو تہوار کا دن نہیں منایا گیا۔ فتح مکہ شان کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کعبے کی چھت پر اس دن چڑھ کے انہوں نے اذان دی تھی، اللہ کے نام کو بلند کیا تھا۔ بہت تاریخی دن تھا مکہ، فتح مکہ کا دن، اس دن کو بھی تہوار نہیں قرار دیا، کیونکہ ہمارے پاس اس طریقے سے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ پوری سیرت، پوری تاریخ ہماری ایسے دنوں سے بھری پڑی ہے۔ تو اللہ نے کوئی ایک واقعہ جو ماضی میں ہو گیا اور ختم ہو گیا، جو دوبارہ نہیں ہوگا، وہ اس دن کو ہمارا تہوار نہیں منایا گیا۔ یہ اسلام کے مزاج کو سمجھیں۔ ہمیں جو تہوار دیا گیا وہ ماضی کے کسی واقعے کو سامنے رکھ کر نہیں دیا گیا۔ ہمیں جو تہوار دیا گیا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں۔ یہ ماضی میں جو ہو گیا وہ تو آپ کے بزرگوں کا معاملہ تھا، آپ خود کیا عمل کرتے ہیں، اور قیامت تک آنے والی ہر ایک مسلمان نسل کیا عمل کر کے دکھاتی ہے۔ عمل کے ختم پر جو دن آتا ہے وہ ہمارے تہوار کا دن ہوتا ہے۔ خود ہم اس کے فیکٹر ہوتے ہیں، خود اس عمل کو ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ ہر سال ہم روزہ رکھتے ہیں، ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تو مسلمان خود ہر سال کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ رمضان قیامت تک آتا رہے گا، مسلمان قیامت تک روزہ رکھتے رہیں گے۔ اب روزے کی عبادت جب مکمل ہوتی ہے تو اگلا دن جو آتا ہے وہی کا دن ہو جاتا ہے۔ ایک عبادت مکمل ہوئی اور عید الفطر کا دن آ جاتا ہے۔ حج کی عبادت مکمل ہوتی ہے، بقرعید کا دن آ جاتا ہے۔ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم جسے کہا جاتا ہے وہ ہے وقوف عرفات۔ عرفات کا وقوف اگر چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوگا۔ نہ دم دینے سے، نہ صدقہ دینے سے، سب سے بڑا رکن ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرنا۔ وہ ہو گیا، حج ہو گیا۔ تو حج کی جب عبادت مکمل ہوتی ہے تو قربانی کا دن آتا ہے اور ہمارے تہوار کا دن آتا ہے، ہمارے عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں۔ وہاں پر بھی عبادت مکمل ہوئی اور اگلا دن جو آیا وہ، اب ایسا نہیں کہ ایک سال حج ہو گیا پھر کبھی نہیں ہوگا۔ حج تو ہر سال ہوگا، بار بار ہوگا، قیامت تک حج ہوگا۔ اور حج کی برکت سے جو اگلا دن آئے گا وہ ہمارے تہوار کا دن ہوگا۔ تو یاد رکھیے، یہ بھی اسلام کے مزاج کو سمجھیں کہ ہمارے اسلامی تاریخ میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ان واقعات کو سامنے جتنا بڑا واقعہ کیوں نہ ہو گیا اس کو ہمارے تہوار نہیں منایا گیا۔ ہم خود کیا عمل کر کے اللہ کو دکھاتے ہیں، ہم خود عمل کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اور عمل کے بعد ہمارا تہوار آتا ہے۔ اور ایسا نرالا تہوار آپ غور کریں گے آپ کہ ایک مسلمان جب عیدگاہ جاتا ہے
اسے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر کہتے ہوئے جائے. عید الفطر ہے تو آہستہ تکبیر کہے, عید الاضحیٰ ہے تو بلند آواز سے تکبیر کہے. وہ تکبیر کہتے ہوئے جاتا ہے, صاف ستھرا لباس پہن کر خاموشی کے ساتھ ایک امن پسند شہری کے طریقے سے بالکل جاتا ہے. آپ دوسروں کے تہوار کو دیکھ لیں, آپ ہلا بازی وہاں دیکھ لیں, آپ ناچ گانا وہاں دیکھ لیں, آپ جو ہے شراب و کباب کا منظر وہاں دیکھ لیں. لیکن ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ تمہارا تہوار ہے, اللہ کے حضور میں جا کر پہلے دو گانا نماز ادا کرو, جا کے اعتراف کرو کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہم اعتراف کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے مالک و معبود ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں. سب سے پہلے حکم ہے کہ جاؤ عیدگاہ جاؤ اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرو. جاؤ سجدہ شکر اللہ کے سامنے کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عنایت فرمایا, آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, آپ نے ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا. یہ ایک مہینے کا روزہ رکھنا کوئی پہاڑ نہیں ہے, یہ تو گنتی کے چند روز ہیں جو پلک جھپکتے گزر جائیں گے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, دنوں کی گنتی مکمل کر لو, رمضان کی گنتی مکمل کر لو. جب مکمل ہو جائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب تکبیر کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. تو تکبیر پڑھنے کا حکم ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ پڑھتے ہوئے آپ آئے. یہ بھی سنت ہے کہ ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے واپس جائے. یہ بھی سنت ہے کہ ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائے واپس, تاکہ لوگوں کو پتا چلے, ہماری تعداد کے بارے میں پتا چلے. یہ گویا خاموش مظاہرہ بھی ہے ان لوگوں کے سامنے کہ قومیں دیکھیں کہ مسلمانوں کے خاموش مظاہرہ کتنا خوبصورت مظاہرہ ہے. کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی شور نہیں, کوئی ہٹو بچو نہیں, کتنا خوبصورت مظاہرہ ہے کہ ایک راستے سے فرشتوں کی طریقے سے بن کے گزر رہے ہیں اور فرشتوں کے طریقے سے واپس جا رہے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں, اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں جو توفیق سے محروم ہیں, سب کچھ تھا ان کے پاس لیکن توفیق نہیں تھی. صحت بھی اچھی تھی, ڈاکٹر نے کوئی بیماری بھی نہیں بتائی تھی, سب کچھ تھا لیکن توفیق نہیں تھی. روزہ نہیں رکھ سکے, وہ تراویح نہیں پڑھ سکے, وہ کیونکہ توفیق نہیں مل سکی ان کو. اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی تو اللہ کی تکبیر بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. جو نماز ہم پڑھتے ہیں, عید الفطر کی نماز, عید الاضحیٰ کی نماز ہم پڑھتے ہیں, آپ دھیان دیجئے کہ تکبیر کا اضافہ کیا گیا اس میں. پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر, دوسرے رکعت میں 3 زائد تکبیر, اللہ اکبر, یعنی اللہ کی بڑائی کا حکم زیادہ دیا گیا. نماز سال بھر جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں اتنی تکبیریں نہیں ہیں, کیونکہ یہ حکم ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تکبیر بڑھائی گئی. 6 تکبیریں زائد, 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 3 تکبیر پہلی رکعت میں, 3 تکبیر دوسرے رکعت میں, یہ اللہ کی بڑائی کا حکم ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ شکر ادا کرو. یہ شکرانے کے لیے ہمارے لیے ہیں. اللہ کے حضور میں یہ سجدہ شکر ہم بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق سے نوازا ہے. پورے مہینے ہم نے روزہ رکھا. مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں, جیسے کوئی آدمی کسی دکان میں کام کرتا ہے, کسی آفس میں جاب کرتا ہے, روز آنا جا رہا بس سے اور واپس آ رہا, پاکٹ سے کرایہ بھی لگا رہا, وہ اپنی جیب سے خرچ کر رہا, جا رہا کھالی ہاتھ روز واپس آ رہا, روز جا رہا کھالی ہاتھ واپس آ رہا. کوئی کہ کیا آدمی یار تم روز آ رہے, اتنی محنت سے کام پہ جاتے ہو, کرایہ بھاڑا سب جیب سے لگاتے ہو, ملا کیا تم کو؟ کچھ نہیں ملا, خالی ہاتھ واپس آتے ہو. لیکن نہیں, جب مہینہ مکمل ہو جائے گا, جس دن مہینہ پورا ہو گیا, جب اس کو تنخواہ ملے گی, جب اس کو تنخواہ ملے گی تو ساری تکان کھل جائے گا. تو ہمیں بھی لگا کہ بھائی روزہ ہمارا گھر خالی ہے, کچھ مل نہیں رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, تقویٰ آیا کہ نہیں ہمارے اندر آیا, روز آنا سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن نہیں, جب مہینہ مکمل ہو گیا, اب آج کیا ہے, آج بدلے کا دن کہا گیا ہے, یوم الجائزہ کہا گیا ہے, بدلے والا دن ہے آج.
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام مکمل کر لے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں نے اپنے بندوں سے روزہ رکھوایا ہے، میں نے ان کو راتوں کو جگایا ہے، تراویح سے پڑھوائی ہے. میری عزت کی قسم آج ہم ان کو بخش دیں گے، آج ہم ان کو نواز دیں گے. اور اللہ بندوں سے خطاب کے کہتا ہے میرے بندوں جاؤ اپنے گھروں کو واپس جاؤ، نماز کے بعد ہم نے تم سب کو معاف کر دیا اور بخشائے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. یہ انعام ملتا ہے عید کے دن، یوم الجائزہ ہے. یہ پورے مہینے کی گویا جس طریقے سے بڑا چھوٹے کو عیدی دیتا ہے، چھوٹا عیدی مانگتا ہے، پروی مانگتا ہے، اور بڑا اس کو نکال کے جس کی جو حیثیت ہوتی ہے دیتا ہے، جس کی جو حیثیت ہوتی ہے دیتا ہے. گویا ہم بھی اللہ سے عیدی اور پروی لینے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ آپ بھی اپنے شایان نشان ہمیں عیدی عطا فرما دیجیے. اب اللہ تو ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں نوازنا چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم دماغ میں پلاننگ بنا کے بیٹھے ہیں کہ ایک مہینہ رکے تو گناہوں سے. اب عید کا چاند نظر آ گیا، سب سے پہلا کام مسجد خالی کرنا ہے، دوسرا کام کہاں فلم جا کے دیکھنا ہے، کہاں گھومنا ہے، اور کہاں ڈانس کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے. پوری پلاننگ عید کی طرف کرنے بیٹھے. اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ معاف کرنا چاہ رہا، اللہ نوازنا چاہ رہا. ہم جو ہے گناہوں کی پلاننگ کر رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں کس طرح سوٹ پہنیں گی، کس طریقے سے میک اپ کر کے باہر نکلیں گی، کس طریقے سے لوگ ان کو دیکھیں گے، کس طریقے سے میلوں میں باہر نکل گھومیں گی، کس طریقے سے بے پردے میں بے حیائی کریں گی. اسی پلاننگ چل رہی. اللہ معاف کرنا چاہ رہا، نوازنا چاہ رہا، اور ہم ہیں کہ گناہ کی پلاننگ کر رہے ہیں. ہم لینا نہیں چاہ رہے ہیں، اللہ نوازنا چاہ رہے ہیں، ہم لینا نہیں چاہ رہے ہیں. تو یوم الجائزہ ہے، یہ بدلے کا دن ہے، لینے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے. یہ آدمی اسی آیت میں آگے کہا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آگے اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، قرآن میں بہت جگہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کل ہر جگہ ملے گا آپ کو. اے نبی جب آپ سے سوال کریں آپ کہیے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. آپ سے یہ پوچھیں پہاڑ کے بارے میں، آپ سے پوچھیں روح کے بارے میں، تو آپ فرمائیں کل کہیے. اے نبی آپ کہیے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں یسألونک کل کا لفظ آیا ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو اللہ نے کل بھی نہیں لگایا کہ تاخیر نہ ہو جائے کہیں، کل بھی ہٹا دی یہاں سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کل کا لفظ بھی ہٹا دیا کہ نبی آپ کل کہتے ہیں. یہاں پر فرمایا جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہیے کہ میں بہت قریب ہوں، میں تو بہت قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ ایک لفظ کا اضافہ یہاں پہ نہیں ہوا جبکہ ہر جگہ اضافہ ہے، لیکن اس جگہ کوئی لفظ کا اضافہ نہیں ہے. براہ راست اللہ کہہ رہا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھے تو میں تو قریب ہوں، میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کو دعا قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی دعا کرتا ہے، جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین کرو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، تاکہ تم سیدھا راستہ پا جاؤ. تو اللہ سے مانگنے کا تذکرہ ہے. جہاں عید کا لفظ استعمال نہیں ہوئی اس آیت میں، لیکن پورا مضمون یہ عید کا مضمون ہے. اس میں تکبیر کہنا ہے نماز میں، اس کے بعد دعا کا تذکرہ ہے. تو نام عید کا نہیں آیا، لیکن عید کا مقصد، عید کا منشا سب اس آیت کا اللہ نے بتا دیا. تو آج کے دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے. اپنے جو کمی کوتاہیوں سے، گناہوں سے معافی مانگا جائے. جو رمضان میں ہم نے عبادت کی ان کی قبولیت کے اللہ سے دعا کی جائے، تو اللہ سے مانگا جائے.
اور یہ بھی مانگا جائے کہ اللہ آپ نے توفیق دی رمضان عبادت کرنے کی، اے اللہ پورے زندگی آپ توفیق دے دیجیے ہمیں۔ توفیق کا لفظ ایسا لفظ ہے کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ توفیق کہتے ہیں اگر اس کا مفہوم بیان کیا جائے، اللہ کی طرف سے بھلائی کرنے کا دل میں القاء کر دیا جائے اور تمام دشواریوں کو، ساری رکاوٹوں کو غیبی طور پہ دور کر دیا جائے، اس کا نام ہے توفیق۔ یعنی اللہ سے توفیق مانگی جائے، اے اللہ پورے مہینے آپ نے توفیق دی، آپ کی توفیق کے بغیر تو ایک مرتبہ ہم سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے پورے مہینے ہمیں تلاوت کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ پوری زندگی آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ جب ہم نیت کریں گے، جب ہم ارادہ کریں گے تو اللہ ہمیں توفیق سے نوازے گا۔ ہر ایک آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جیسے آدمی چائے پیتا ہے، ایک کپ چائے پیتا ہے، اس کا بھی اثر تھوڑی دیر رہتا ہے، کولڈ ڈرنک پیتا ہے، اس کا بھی اثر تھوڑی دیر رہتا ہے، لسی پیتا ہے، اس کا بھی اثر تھوڑی دیر رہتا ہے۔ لیکن بہت تعجب کی بات یہ ہے کہ پورے مہینے ہم روزہ رکھتے ہیں، پورے مہینے ہم روزہ رکھتے ہیں تقویٰ کے لیے، اور جیسے ہی عید کا چاند نکلتا ہے سارا اثر ہمارا ختم، پورا اثر ہمارا ختم ہو جاتا ہے تقوی کا۔ یعنی ہمیں تو متقی پرہیزگار بنایا گیا ہے، اسی کے مشق پورے مہینے ہمیں کرائی گئی ہے۔ اور عید کا چاند نکلا، تھوڑی دیر بھی اثر نہیں رہا اس کا۔ عید کے دن جو ہے پورے جو ہے گناہوں کے لیے اور ناچ گانے کا انتظام، یہ ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اپنے تہوار سے سبق لیں کہ جب وہ تہوار کی شروعات کرتا ہے، عبادت سے شروع کرتا ہے، تو شام گناہوں میں کیسے کرتا ہے؟ صبح جب اس سے عبادت کروائی جاتی ہے عید کے نام پر، اور الگ سے 2 رکعت نماز اسے پڑھوائی جاتی ہے فجر کے علاوہ، اور تکبیر زیادہ اس کو رکھی گئی ہے، جب ابتدا ہماری عبادت سے ہوتی ہے تو ہماری شام کی انتہا گناہوں سے کیسے ہو؟ تو نوجوانوں سے میں کہوں گا خاص طور سے کہ خاص گناہوں سے بچیں آپ۔ نیکی کم ہو جائے چلے گا، گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سرکشی کرتا ہے۔ نیکی کم ہو جائے تب بھی چلے گا، لیکن گناہ پہ جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنے تہوار کو دیکھیں، کتنا خوبصورت تہوار ہمیں دیا گیا ہے، دوسری تمام قوموں سے نرالا تہوار ہمیں دیا گیا ہے۔ دوسری قومیں کرتے ناشتی گاتے ہوں گی، دوسری قومیں وہ شراب کباب وہ کرتے ہوں گے، ہنگامہ لڑائی جھگڑا وہ کرتے ہوں گے، شراب پی کے دودھ نالی میں وہ پڑے رہتے ہوں گے۔ ہمارے اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو جو تہوار دے بہت پاکیزہ تہوار ہمارا ہے، ہمارے جو لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تو بہت امن و سکون کے ساتھ ہم اپنا تہوار منائیں۔ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ماحول خراب ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو۔ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، عید کے دن بھی ہمیں اللہ کو راضی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔